بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ میرا نام عبداللہ ہے۔ میں قصور کا رہنے والا ہوں۔ میں جب 5 سال کا تھا تو میں گھر کے قریب گراؤنڈ میں کھیلا کرتا تھا۔ وہ گراؤنڈ ویران تھا۔ کافی عرصے سے تو میرے دوستوں نے اور میں نے مل کے اس گراؤنڈ کو صحیح کیا اور ہم وہاں کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ تو ایک دن جب میں کھیل کے آیا تو ٹھیک مغرب کے بعد مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا، حالانکہ میں کبھی نہیں ڈرا تھا۔ میں نے اپنی والدہ کو بتایا تو انہوں نے قریبی مسجد میں سے جا کر مجھے دم کروایا تو میں بہتر ہو گیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ میں وہاں روزانہ کھیلنے جاتا، پھر کچھ دنوں کے بعد میرے جسم میں درد ہونا شروع ہو گیا، میری ہڈیاں بہت درد کرتیں۔ پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ وہاں میرے ٹیسٹ ہوئے۔ رپورٹ میں ڈاکٹر نے کہا کہ اسے کچھ بھی نہیں ہے۔ دوائیاں بھی دیں مگر آرام نہیں آیا۔ پھر مجھے محسوس ہونے لگا کوئی میرے پاس ٹھہرا ہوا ہے۔ میں جب پیچھے دیکھتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا، رات کے تقریباً 12 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے۔ میرے ساتھ چارپائی پر والدہ صاحبہ لیٹی تھی اور پیچھے کی طرف میری بھابھی ماں لیٹی تھی۔ میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو مجھے میری بھابھی ماں کی شکل میں ایک عورت دکھائی دی۔ وہ مجھے گھور رہی تھی۔ میں اس کو دیکھتا رہا۔ میں نے سوچا کہ بھابھی تو لیٹی تھی، پھر اوپر وہ کون تھا؟ یہ خیال آتے ہی میں اٹھ کے بیٹھ گیا تو وہ عورت اچانک پیچھے ہو گئی۔ میں نے دیکھا تو بھابھی لیٹی ہوئی تھی۔ میرے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ پھر ساری رات میں نے ڈر سے گزاری۔ صبح کو پھر میں نے والدہ صاحب کو بتایا تو انہوں نے پھر قریبی مسجد سے دم کروایا۔ پھر چند دن کے بعد رات کے تقریباً 8 بجے ہوں گے، سردیوں کی رات تھی اور ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، تو میں کام کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ ابھی چند قدم ہی وہ مشکل چلے تھے کہ پیچھے سے کسی نے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں پھر تھوڑا سا چلا تو پھر بھاری قدموں کی آواز آئی۔ قدموں کی آواز ایسی تھی کہ کوئی بہت ہی بھاری چیز زمین پہ گری ہو۔ میں نے پھر پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میرے دل میں خوف پیدا ہونے لگا۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد کر دیا تو قدموں کی آواز آنا بند ہو گئی۔ عید الفطر کا دن تھا تو ہم عید نماز کی تیاری کر رہے تھے تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں گیا تو ایک ملنگ بابا ٹھہرے تھے۔ میں نے ان کو پیسے دیے تو انہوں نے کہا میرا چائے پینے کا دل کر رہا ہے۔ میں نے پیسے نہیں لینے۔ اس ملنگ بابا کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خیر میں نے چائے لے کر آیا۔ اس بابا نے مجھے میری باتیں بتانا شروع کی کہ وہ چائے کا گھونٹ پیتا، میری بات کرتا۔ آخر میں جب اس بابا نے چائے پی لی تو اس نے کہا بیٹا دنیا زور لگائے گی تمہیں ذلیل کرنے کے لیے، پھر کچھ نہ کر سکے گی۔ مجھے کہا جا پیالہ دے آ۔ میں پیالہ دے کر آیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے گلی میں بھی دیکھا کوئی نہیں تھا وہاں۔ اس کی باتوں کی مجھے اس وقت سمجھ نہیں لگی، لیکن کچھ دن بعد میں نے دیکھا کہ جو بھی میرے خلاف بات کرتا اس کا نقصان ہو جاتا تھا۔ ایک دن میرے بہت ہی قریب دوست میرا دل دکھایا تھا تو اگلے دن وہ بیمار ہو گیا اور کافی دنوں تک بیمار رہا۔ میرے جسم میں درد رہتا تھا، میری ہڈیاں درد کرتی تھیں۔ میں نے کسی کو نہ بتایا۔ میری حالت قابل رحم ہو گئی تھی اور میں دن میں ہر 3 گھنٹے بعد کھانا کھاتا تھا اور 3 روٹیاں کھانے کے بعد بھی بھوک نہیں مٹتی۔ میں بہت موٹا ہو گیا تھا، مجھ سے چلنا بھی محال تھا کیونکہ ہڈیاں کمزور ہو گئی تھیں۔ میں بہت روتا تھا اور دعا کرتا تھا کہ میرے پیارے اللہ کوئی سبب بنا۔ میں کرکٹ کھیلتا تھا، میں نے اپنے اسکول کو بہت سے میچ جتوائے تھے۔ میں فاسٹ بولر تھا پر میری حالت اتنی خراب تھی کہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا اور نہ ہی گھوم سکتا تھا۔ اوور میں جب میں بول کرواتا تو بالکل نارمل سپیڈ سے بول جاتی۔ میں بہت پریشان تھا کہ یہ کیا بن گیا ہے میرے ساتھ۔ ہمارا جو پرانا گھر تھا وہاں پر جن رہتے تھے، مجھے اپنے گھر میں کبھی بھی کچھ محسوس نہیں ہوا، لیکن جو ہمارے گھر کی چھت تھی وہاں مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں چھت پر جانے سے بھی ڈرتا تھا اور مجھے وہاں پر خوف بھی آتا تھا۔ مطلب ہمارے گھر کی چھت پر رہتے تھے جن۔ پھر ہم لوگوں نے کرائے کا مکان لیا اور وہ گھر ذرا ویرانے میں تھا۔ وہاں پر 2 یا 3 گھر اور تھے۔ ہمارے مکان بن رہے تھے اسی لیے ہمیں وہاں پر رہنا تھا اور پرانا مکان ہم نے بنوانا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت واش روم جانے کے لیے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں آدھا نیند میں تھا اور آدھا جاگ رہا تھا تو سامنے ہی کیکر کا درخت تھا۔ میری نظر اچانک اس درخت پر پڑی۔ مجھے وہاں پر 2 سائے دکھائی دیے۔ چھوٹا سایہ آگے آگے بھاگ رہا تھا اور بڑا سایہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی وہ چھوٹا سایہ بھاگتا ہوا رکا اور واپس کیکر کے درخت کے پاس آیا اور
اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اور بڑا سایہ بھی اس کے پیچھے تھا، وہ بھی درخت کے پاس آیا اور غائب ہو گیا۔ میں نے اپنے ابو کے ساتھ والی چارپائی پر بھی نہیں سو سکتا تھا۔ سردیوں کے دن تھے اور گھر پر مہمان آئے تھے، تو مجھے ابو کے روم میں سونا پڑا۔ رات کے تقریباً 12 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا جب مجھے اچانک سے ایک ہاتھ دکھائی دیا۔ اس ہاتھ کے اوپر خال نہیں تھی۔ میری اچانک سے پھر آنکھ کھل گئی اور میں خوف کی وجہ سے ساری رات نہیں سو سکا۔ میرے ابو جان کو بھی جن تھے، پر ان کو کبھی بھی کچھ نہیں کہا۔ مجھے وہ بہت تنگ کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا چلوں، ہمارے گھر میں ایک چارپائی تھی سرخ رنگ کی، اس پر کوئی بھی نہیں سو سکتا تھا۔ ایک دن میں سو گیا، اس پر آدھی رات کا ٹائم ہوگا، کسی نے میرے پاؤں کو چھوا، میری آنکھ کھل گئی، دیکھا کچھ بھی نہیں تھا، اس پر سو گیا۔ پھر مجھے کسی بچے کے ہاتھ محسوس ہوئے، پھر میری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ ساری رات میری اسی طرح گزر گئی۔ جب بھی میری آنکھ لگتی تو کوئی چیز میرے پاؤں چھوتی اور میری آنکھ کھل جاتی۔ بچوں کے ہاتھ محسوس ہوتے۔ میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا تھا۔ میں جسے ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا تو میرے اندر بے چینی شروع ہو جاتی اور پیٹ میں درد شروع ہو جاتا۔ ایک دفعہ میرے ذہن میں آیا کہ میں خودکشی کر لوں۔ میں خود پر کنٹرول کیے رکھا۔ میری 12ویں کلاس کے پیپر تھے، بورڈز کے۔ میری حالت بہت خراب تھی، میرا جسم درد کرتا اور ہاتھ کانپتے تھے، چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ میرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں سینٹر تک چل کے جاؤں، بہت مشکل سے قدم اٹھا پاتا تھا۔ پھر ایک دن ابو کسی عالم کو لے آئے، انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ میں نے سوچا آج میری خیر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے عمل شروع کیا۔ میں ان کا عمل سنتا رہا۔ میں ڈرا ہوا تھا۔ عمل ختم ہونے کے بعد انہوں نے کہا بیٹا کچھ محسوس ہوا؟ میں نے کہا ہاں، بس ہلکا سا درد ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس بچے کو کچھ نہیں ہے، آپ کے گھر میں ہے جو بھی ہے، خیر وہ مطمئن نہیں کر سکا۔ پھر ایک دن قاری صداقت صاحب ہمارے گھر ملنے آئے تو بھائی نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں 2 یا 3 دن بعد بتاؤں گا۔ پھر انہوں نے حساب کیا اور بتایا کہ اس کو 7 جنات ہیں، 3 جن اور 4 جنیاں ہیں۔ انہوں نے پھر میرا علاج شروع کیا۔ میں پیپر میں پڑا ہوا پانی لے کے جاتا۔ جب میرا ہاتھ اور ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی تو میں پانی پیتا تو سکون آ جاتا۔ اسی طرح میں نے بورڈز کے پیپر دیے۔ پھر مجھے کچھ عمل بھی بتائے، وہ جب بھی میں کرتا تو عورتوں کی آوازیں آتی، وہ مجھے گالیاں دیتی۔ انہوں نے چوریاں بھی کی، میرے جیب سے پیسے گم ہو جاتے۔ ایک دفعہ میں نے قمیض اتاری اور پانی پینے گیا، واپس آیا تو جیب سے 2000 غائب تھا۔ میں نے شور مچا دیا تو سب گھر والوں نے ڈھونڈنے لگے، تو 500 روپے چھوٹے بھائی کو فریج کے پیچھے سے ملے۔ میرے گھر کی چیزیں گم ہو جاتی تو سب کہتے پورے گھر میں ڈھونڈو تو وہ مل جائیں گے، پر کسی جگہ سے چیزیں گم ہو جاتی تو میں وظیفے کے ذریعے واپس لے آتا۔ یہ آخری بات ہے، میں نے اپنا علاج کروایا تو آگ کا بہت بڑا لاوا جلایا گیا، مجھے اس کے قریب بٹھایا گیا۔ آگ کی تپش بہت زیادہ تھی، مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جیسے جیسے آگ کی تپش مجھ پر پڑتی سکون ملنے لگا، پر ان جنات کو جلا دیا گیا۔ میں نے خود دیکھا ان کو جلتے ہوئے، وہ گالیاں دے رہے تھے اور بھیک مانگ رہے تھے۔ پھر جب وہ جل گئے تو مجھے ایسا لگا میرے جسم سے بوجھ اتر گیا ہو، پر میری ذہانت چلی گئی تھی، مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ میں نے پورا 1 سال تک یونیورسٹی نہیں گیا۔ پھر میں نے دن رات محنت کی، جو جسمانی کمزوری تھی اس کو دور کیا اور ورزش کی اور وظائف کرتا رہا، اور آج میں اللہ پاک کا شکر کرتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں۔ ذہانت بھی واپس آ گئی، اور آج بھی جہاں جگہ بھاری ہو وہاں میرے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ جب میرا علاج چل رہا تھا تو میرا تعویذ والا پانی پینے کے لیے الگ کپ تھا۔ ایک دن میرے چھوٹے بھائی نے اس میں پانی پی لیا تھا تو رات کو اس کے پاس ایک چڑیل آئی۔ وہ بتاتا ہے کہ اس نے وہ سوٹ پہنا ہوا تھا جو چھوٹی بہن نے صدقہ دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آٹے کا تھیلا تھا جو وہ اوڑھ رہی تھی۔ کچھ کہنے لگی تھی کہ تیری جرأت کیسے ہوئی، تو نے اس کپ میں پانی پیا؟ تو اس نے کہا میں تجھ سے ڈرتا نہیں ہوں اور وہ میرا بھائی ہے۔ اس کے بعد اس نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا تو چیخیں مارتی ہوئی وہ واپس بھاگ گئی۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget the press bell icon.